اسٹارٹ کر دیجیے، بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی کا مطالعہ جاری ہے۔ صفحہ 406 آخری پیراگراف ہے، آخری 3-4 لائنیں وہاں سے شروع کریں گے۔ فرمایا غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ایک ہی فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جو اس حصہ میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں سے گزر رہے ہیں، جو مضمون بیان فرما رہے ہیں، یہ چونکہ پیچھے سے آ رہا ہے اس لیے میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، یہی اس کتاب کا موضوع ہے، یہی اس حصے کا موضوع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلیم یہ قدیم سے ہے، ازل سے ہے اور اب تک ہے، تو وہ صفت کبھی اللہ تعالیٰ کی معطل نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، وحی و الہام کے ذریعہ سے، رویا و کشوف کے ذریعہ سے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کرتا ہے اور چنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ازل سے یہ صفت قائم ہے اور دائم ہے۔ اسی صفت کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے بے شمار امت محمدیہ کے افراد سے بھی وہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، ان کو رویا و کشوف سے نوازا، ان کو وحی الہی اور الہام سے نوازا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب میں ان اقسام، ان احباب کی اقسام جو رویا و الہی کے جو الہام اور وحی الہی کے اللہ تعالیٰ کے انعام سے مشرف ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اقسام اور وحی الہی کی اقسام بیان فرمائی ہے، اور یہی اصل اس موضوع کا، اس کتاب کا موضوع ہے۔ اس حصہ میں حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ازلی و ابدی ہے۔ پھر اس امت کے افراد بھی اس سے محروم نہیں ہیں، یہ بھی ثابت ہو گیا، یہ بھی حضور نے اصولی طور پہ ثابت کر دیا۔ اب حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس امت میں سے ایک فرد اللہ تعالیٰ نے کو مخصوص کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے جس کو شرف مکالمہ و مخاطبہ الہیہ سے نوازنا تھا، اور جو کثرت تھی مکالمہ و مخاطبہ الہیہ کی، اس میں امور غیبیہ کی کثرت ہونی تھی۔ اور اس کثرت کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ الہام الہی اور وحی الہی سے کثرت سے نوازے اور اس میں کثرت سے امور غیبیہ ہوں، تو وہ شخص جو ہے وہ نبوت کے مقام پہ فائز کیا جاتا ہے۔ فلا، اس کی دلیل حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ اوپر آیت بیان فرمائی، فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سوا کسی کو کثرت سے امور غیبیہ سے مشرف نہیں کرتا یا مطلع نہیں کرتا۔ یہ مضمون ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کثرت یہ صرف جو امت محمدیہ سے وہ مجھے دی گئی ہے، اور میں ہی اس کے لیے مختص تھا، کیونکہ ایک ہی آدمی کے لیے پیش گوئی کی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے، وآخرین منہم، اس آنے والے کو یا جس نے آخری زمانہ میں آنا تھا اور اسے کثرت سے امور غیبیہ سے مطلع کیا جانا تھا اللہ کی طرف سے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں حضور نے دوسرے الفاظ میں یا دوسرے مختلف جہتوں سے اس کو مسیح اور مہدی کا نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہ مضمون ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی صفائی سے پوری ہو جاتی۔ کیونکہ اگر دوسرے صلحاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قدر مکالمہ و مخاطبہ الہیہ اور امور غیبیہ سے حصہ پا لیتے تو وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جاتے۔ تو اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی میں ایک رکھنا واقع ہو جاتا۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی مسرت نے ان بزرگوں کو اس نعمت کو پورے طور پر پانے سے روک دیا، تا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ ایسا شخص ایک ہی ہوگا، وہ پیش گوئی پوری ہو جائے۔
اس کے اوپر حضور نے چھوٹا سا ایک حاشیہ تحریر فرمایا خدا کے کلام میں یہ امر قرار یافتہ تھا کہ دوسرا حصہ اس امت کا وہ ہوگا جو مسیح موعود کی جماعت ہوگی، اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو دوسروں سے علیحدہ کر کے بیان کیا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سورہ جمعہ۔ یعنی امت محمدیہ میں سے ایک اور فرقہ بھی ہے جو بعد میں آخری زمانہ میں آنے والے ہیں، اور حدیث صحیح میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کی پشت پر مارا اور فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، اور یہ میری نسبت پیش گوئی تھی، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس پیش گوئی کی تصدیق کے لیے وہی حدیث بطور وحی میرے پر نازل کی، اور وحی کی روح سے مجھ سے پہلے اس کا کوئی مصداق معین نہ تھا، اور خدا کی وحی نے مجھے معین کر دیا۔ یعنی ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس، کہ اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا جو اس مقام کا مورد بنے گا، اس مقام کا اہل قرار پائے گا، اور دوسرا پھر یہی الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کیے اور یہ ثابت کر دیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اہل فارس میں سے جس نے ہونا تھا۔ اصل مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا اور یاد رہے کہ ہم نے محض نمونے کے طور پر چند پیش گوئیاں اس کتاب میں لکھی ہیں، مگر دراصل وہ کئی لاکھ پیش گوئی ہے جن کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جزء سے کم نہیں ہوگا۔ اب ہم اسی قدر کتاب کو ختم کرتے ہیں، اب ہم اسی قدر پر کتاب کو ختم کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس میں برکت ڈالے اور لاکھوں دلوں کو اس کے ذریعہ سے ہماری طرف کھینچے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمت، لیکن یہ کتاب ختم نہیں ہوئی، تتمہ کے طور پہ، اور پھر تتمہ کے بعد زمیمہ کے رنگ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے مزید بہت کچھ تصنیف فرمایا ہے، اور ابھی ہم صفحہ 407 پر پہنچے ہیں، اور اس کتاب کے تقریباً 740 کے قریب صفحات ہیں، گویا 340 مزید صفحات ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے تتمہ اور زمیمہ کے طور پہ تحریر فرمائے ہیں۔ تو آگے حضور نے ایک اپنی فارسی نظم جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے، وہ میں فارسی نظم پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ ساتھ کے ساتھ کرتا جاتا ہوں۔ فرمایا وہی مضمون ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں فارسی نظم میں۔ چون میرا حکم از پہ قوم مسیحی دادان، مصلحت را ابن مریم نام من بدہادان، کہ جب میرا کام یہ ٹھہرا کہ میں نے عیسائی قوم کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ تم نے عیسائی قوم میں جو گند واقع ہو گیا ہے، جو ان کے عقائد میں کمزوریاں آ گئی ہیں، ان کی بھی اصلاح کرنی ہے، تو جب عیسائیوں کی اصلاح کے لیے بھی مجھے مبعوث کیا گیا، تو اسی مصلحت کی وجہ سے میرا نام اللہ تعالیٰ نے جو احادیث میں مجھے ابن مریم کہا گیا ہے کہ ابن مریم آئے گا یا مسیح ابن مریم آئے گا، تو اس میں یہی مصلحت تھی۔ فرمایا آسماں بارد نشاں الوقت می گوئے زمین، ایندو شاہدت پہ تصدیق مان استادان، کہ آسمان سے نشانات کی بارش ہو رہی ہے، اور زمین بھی الوقت کہہ رہی ہے کہ یہی وقت ہے کسی آنے والے کا۔ الوقت می گوئے زمین، کی زمین بھی پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہی زمانہ ہے، یہی وقت ہے آنے والے کا۔ ایند و شاہدت پہ تصدیق مان استادان، یہ دونوں گواہ، یعنی زمین کی گواہی اور آسمانوں کی گواہی، یہ دونوں گواہ میری تصدیق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ فرمایا بے ضرورت نہ آمدم دا غیر وقت، در من از جہل و تعصب قوم من افتادان، کہ نہ تو بے ضرورت نہ آمدن، کہ نہ تو میں ضرورت کے بغیر آیا ہوں، ضرورت ہے، ضرورت کے وقت آیا ہوں، جب ضرورت زمانہ پکار کے کہہ رہا ہے، نہ آمدم دا غیر وقت، اور نہ بے وقت آیا ہوں، نہ بے ضرورت آیا ہوں اور نہ غیر وقت پہ بے وقت آیا ہوں، وقت پہ آیا ہوں اور ضرورت پڑنے پہ آیا ہوں۔ در من از جہل و تعصب قوم من افتادان، لیکن میری قوم جہالت اور تعصب کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑائی کر رہی ہے۔ فرمایا سوئے من ہے بدگمان بدگمانی ہا مبین، فتنہ ہا بنگر چکد اندر ممالک زادان، کہ اے بدگمان، سوئے من اے بدگمان، کہ اے بدگمان بدزنی سے میری طرف نہ دیکھ،
فتنہ بنگرچے قدرے اندر ممالک زادان، ان فتنوں کی طرف دیکھ جو دنیا کے تمام ممالک میں پھیلے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں۔ تو جب فتنے ہیں تو فتنوں کے تدارک کے لیے بھی خدا کی طرف سے کوئی علاج ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علاج کے طور پہ مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا چون زمیں بے کشود یاراں صدر صدر فسق و فساد، چون زمیں بے کشود یاراں صدر فسق و فساد، پس در از بحر از آسماں بخشادان۔ اے دوستو، جب زمین نے سینکڑوں فسادوں کے دروازے کھول دیے، جب زمین میں سینکڑوں قسم کے فساد رونما ہو گئے، پس در از بحر از آسماں بخشادان، تو ضرور تھا کہ ان فتنوں کے تدارک کے لیے آسمان سے ایک دروازہ بھی کھولا جاتا، اور وہ دروازہ میں ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان فتنوں کے اس زمانہ میں تدارک کے لیے کھولا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، خدا سچے کا حامی ہو، اس عنوان کے ماتحت حضور لکھتے ہیں آمین۔ خدا سچے کا حامی ہو، اس کے عنوان کے ماتحت حضور لکھتے ہیں۔ فرمایا اس امر سے اکثر لوگ واقف ہوں گے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب جو تخمیناً 20 برس تک میرے مریدوں میں داخل رہے، چند دنوں سے مجھ سے برگشتہ ہو کر سخت مخالف ہو گئے ہیں، مجھ سے ناراض ہو کر، اور اپنے رسالہ المسیح الدجال میں میرا نام کذاب، مکار، شیطان، دجال، شریر، حرام خور رکھا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور اپنے رسالہ اور مجھے خائن اور شکم پرست اور نفس پرست اور مفسد اور مفتری اور خدا پر افترا کرنے والا قرار دیا ہے، اور کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو میرے ذمہ نہیں لگایا۔ گویا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ان تمام بدیوں کا مجموعہ میرے سوا کوئی نہیں گزرا، اور پھر اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کر کے میری عیب شماری کے بارے میں لیکچر دیے، اور لاہور اور امرتسر اور پٹیالہ اور دوسرے مقامات میں انواع و اقسام کی بدیاں عام جلسوں میں میرے ذمہ لگائیں، اور میرے وجود کو دنیا کے لیے ایک خطرناک اور شیطان سے بدتر ظاہر کر کے نعوذ باللہ ہر ایک لیکچر میں مجھ پر ہنسی اور ٹھٹھا اڑایا۔ غرض ہم نے اس کے ہاتھ سے وہ دکھ اٹھایا جس کے بیان کی حاجت نہیں، اور پھر میاں عبدالحکیم صاحب نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ہر ایک لیکچر کے ساتھ یہ پیش گوئی بھی سدھا آدمیوں میں شائع کی کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے، یعنی عبدالحکیم کو مجھے خدا نے، اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے الہام کیا ہے کہ یہ شخص یعنی نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام 3 سال کے عرصہ میں فنا ہو جائے گا اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ کذاب اور مفتری ہے، نعوذ باللہ۔ میں نے اس کی ان پیش گوئیوں پر صبر کیا، مگر آج جو 14 اگست 1906 ہے، پھر اس کا ایک خط ہمارے دوست فاضل جلیل مولوی نور الدین صاحب کے نام آیا۔ اس میں بھی میری نسبت کئی قسم کی عیب شماری اور گالیوں کے بعد لکھا ہے کہ 12 جولائی 1906 کو خدا تعالیٰ نے اس شخص کو ہلاک ہونے کی خبر مجھے دی ہے، یعنی عبدالحکیم کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ گویا حضرت مسیح علیہ السلام ہلاک ہو جائیں گے۔ 12 جولائی 1906 کو کہتا ہے وہ مجھے خبر ملی ہے کہ اس تاریخ سے 3 برس تک ہلاک ہو جائے گا۔ جب اس حد تک نوبت پہنچ گئی تو اب میں بھی اس بات میں کچھ مذائقہ نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس حد تک نوبت پہنچ گئی تو اب میں بھی اس بات میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتا کہ جو کچھ خدا نے اس کی نسبت میرے پر ظاہر فرمایا ہے میں بھی شائع کروں، اور در حقیقت اس میں قوم کی بھلائی ہے، کیونکہ اگر در حقیقت میں خدا تعالیٰ کے نزدیک کذاب ہوں اور 25 برس سے دن رات خدا پر افترا کر رہا ہوں اور اس کی عظمت اور جلال سے بے خوف ہو کر اس پر جھوٹ باندھتا ہوں، اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا یہ معاملہ ہے کہ میں لوگوں کا مال بددیانتی اور حرام خوری کے طریق سے کھاتا ہوں، اور خدا کی مخلوق کو اپنی بد کرداری اور نفس پرستی کے جوش سے دکھ دیتا ہوں، تو اس صورت میں تمام بد کرداروں سے بڑھ کر سزا کے لائق ہوں، تا لوگ میرے فتنہ سے نجات پامیں۔ اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ میاں عبدالحکیم خان نے سمجھا ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ خدا مجھ کو ایسی ذلت کی موت نہیں دے گا کہ میرے آگے بھی لعنت ہو اور میرے پیچھے بھی۔ میں خدا کی آنکھ سے مخفی نہیں، مجھے کون جانتا ہے مگر وہی، اس لیے کہ میں اس وقت دونوں پیش گوئیاں
مجھے خدا مجھے کون جانتا ہے مگر وہی، اس لیے میں اس وقت دونوں پیش گوئیاں یعنی میاں عبدالحکیم خان کی میری نسبت پیش گوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میرے پر ظاہر کیا ذیل میں لکھتا ہوں، اور اس کا انصاف خدائے قادر پر چھوڑتا ہوں، اور وہ یہ ہیں۔ اب حضور نے دونوں پیش گوئیاں جو اس نے کی ہیں حضرت مسیح موعود السلام کے متعلق میاں عبدالحکیم نے، اور جو حضرت مسیح موعود السلام نے پیش گوئی کی ہے وہ دونوں حضور نے تحریر فرمائی ہے۔ فرمایا میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی میری نسبت پیش گوئی، جو اخویم مولوی نور الدین صاحب کی طرف اپنے خط میں لکھتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں: مرزا کے خلاف 12 جولائی 1906 کو یہ الہامات ہوئے ہیں، مرزا مصرف کذاب اور عیار ہے، صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا، اور اس کی میعاد 3 سال تک بتائی گئی ہے۔ اس میں میاں عبدالحکیم خان نے، یہ حضرت مسیح موعود نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا، اس کی تحریر کے اوپر فرمایا اس میں میاں عبدالحکیم خان نے خدا کے اصل لفظ بیان نہیں کیے بلکہ یہ کہا کہ 3 سال میعاد بتائی گئی، یعنی خدا نے کن الفاظ میں 3 سال کی میعاد بتائی وہ الفاظ نہیں دیے بلکہ اپنے الفاظ میں بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 12 جولائی 1906 کو یہ اطلاع دی ہے کہ آج کے دن سے 3 سال کے اندر یہ شخص یعنی حضرت مسیح موعود نعوذ باللہ جو مصرف اور کذاب ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ حضور فرماتے ہیں اس کے مقابل پر وہ پیش گوئی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میاں عبدالحکیم خان صاحب اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کی نسبت مجھے معلوم ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جو اس کے متعلق ہے عبدالحکیم کا متعلق، خدا فرمایا اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں: خدا کے مقبولوں میں قبولیت کے نمونے اور علامتیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں۔ اس کے اوپر حاشیہ ہے حضرت مسیح موعود السلام کا، یہ چونکہ الہام ہے حضرت مسیح موعود السلام کا، اس کو حضرت مسیح موعود السلام نے حاشیہ تحریر فرمایا: خدا تعالیٰ کا یہ فکرہ کہ وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عبدالحکیم خان کے اس فکرہ کا رد ہے کہ جو مجھے کاذب اور شریر قرار دے کر کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا، گویا میں کاذب ہوں اور وہ صادق، اور وہ مرد صالح ہے اور میں شریر۔ اور خدا تعالیٰ کے اس رد میں فرماتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کے رد میں فرماتا ہے کہ جو خدا کے خاص لوگ ہیں وہ سلامتی کے شہزادے کہلاتے ہیں، ذلت کی موت اور ذلت کا عذاب ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور صادق اور کاذب میں کوئی امر خارق نہ رہے۔ حاشیہ ختم ہوا، آگے الہام ہے جو حضرت مسیح موعود لکھ تحریر فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے۔ یہ بھی الہام کا الہامی الفاظ ہیں، اور اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں، فرمایا اس فکرہ میں عبدالحکیم خان مخاطب ہے، یعنی تلوار تیرے آگے، فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار تیرے آگے ہے، یہ اس میں عبدالحکیم مخاطب ہے، اور فرشتوں کی کھینچی ہوئی تلوار سے آسمانی عذاب مراد ہے کہ جو بغیر ذریعہ انسانی ہاتھ کے ظاہر ہوگا۔ پھر فرمایا اصل عبارت کی طرف، پر تو نے وقت کو نہ پہچانا، نہ دیکھا، نہ جانا۔ پھر اس کے اوپر حضور کا حاشیہ ہے، یعنی تو نے یہ غور نہ کی کہ کیا اس زمانہ میں اور اس نازک وقت میں امت محمدیہ کے لیے کسی دجال کی ضرورت ہے یا کسی مصلح اور مجدد کی؟ یعنی مجھے تو دجال کہتا ہے، مصلح کوئی آیا نہیں، تو دجال تو پہلے ہی بے شمار ہیں، تو کیا اس وقت کسی مصلح کی ضرورت ہے اور مجدد کی ضرورت ہے یا دجال کی، کسی ایک اور دجال کی ضرورت تھی؟ پھر اصل عبارت کی طرف چاہتے ہیں، فرمایا رب فرق بین صادق و کاذب انت ترا کل مصلح و صادق۔ یہ اس کا ترجمہ حضور نے حاشیہ میں فرمایا ہے، یعنی اے میرے خدا صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ صادق اور مصلح کون ہے۔ اس فکرہ الہامیہ میں عبدالحکیم خان کے اس قول کا رد ہے جو وہ کہتا ہے کہ صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا، پس چونکہ وہ اپنے تئیں صادق ٹھہراتا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ تو صادق نہیں ہے، میں صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلاؤں گا۔ المشتر مرزا غلام احمد مسیح ختم ہوا جو اشتہا، المشتر مرزا غلام احمد مسیح موعود قادیانی 16 اگست 1906 مطابق 24 جمادی الثانی 1324 ہجری۔ اب آگے صفحہ 412
यहाँ हज़रत मसीह मौद ने हुजूर ने थोड़ा छोटा सा नोट दिया है, आप कोने में देख रहे होंगे। फरमाया ये अक्स है उस मुबाहला की इबारत का, ये अक्स है उस मुबाहला की इबारत का जो चिरागदीन साकन जम्मू ने अपने हाथ से लिखी थी, और ये उसी के दस्तखत हैं जिनका अक्स लिया गया है। ये अद्दुआ के नाम से जो इबारत अब उसने मौलवी चिरागदीन साकन जमूनी ने मुबाहला हज़रत साहब से मुबाहला के रंग में के लिए लिखी थी, उस इबारत ये इबारत हम पढ़ चुके हैं। असल इबारत हुजूर ने खुद तहरीर फरमाई है, पीछे सफ़ा नंबर पीछे सारी इबारत हम पढ़ चुके हैं। तो सफ़ा नंबर 388 से 392 तक ये सारी इबारत हमने पढ़ी है। और यहाँ आगे अगले सफ़ात में सफ़ा नंबर 412 से लेकर सफ़ा नंबर 417 तक ये उसी इबारत का अक्स दिया गया है, जिसको फोटो कापी हम कहते हैं। तो ये वो है, उसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे भी पढ़ना मुश्किल है। हजूर ने ये इबारत तहरीर फरमाई है खुद, और वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये इबारत, इसके बाद अब आगे है ताउन का इलाज, ऐलान हक नंबर 1, ताउन का इलाज आसमानी शान फी ताईद मसीहुज़्ज़मा। ये जो है, ये इबारत जो है, ये नीचे जो जहाँ से शुरू हो रही है, ये इश्तिहार है चिरागदीन जमूनी का इश्तिहार, जो उसने जिसका जिक्र हुजूर ने पीछे किया है कि चिरागदीन जमूनी ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के मुय्यदीन में से था। आप पे ईमान लाया और इंतहाई इखलास का इजहार करता था। और उस इखलास के ज़माना में जब आपकी ताईद में ये बहुत नुमायाँ था और बहुत पेश था, उस वक़्त उसने जब ताउन फैली तो उसने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ताईद में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को ताउन का इलाज करार दिया कि ये वो आसमानी इलाज है जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया है, इसकी बैत में आ जाओ। ये उसका इश्तिहार हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने यहाँ दर्ज फरमाया है। तो नीचे पहले एक तंबीह है हज़रत मसीह साहब की तरफ से, वो मैं पढ़ देता हूँ। फरमाया वाज़े हो कि इश्तिहार चिराग दीन का महज इस गरज से किताब हकीकतुल वही के साथ शामिल किया जाता है कि ता हर एक मुनसिफ मजाज मालूम कर ले कि ये शख्स जो अपने अमाल की सज़ा पा चुका है, पहले मेरी तस्दीक करता था और फिर नफ्स अम्मारा की कशिश से बाज पादरियों से इत्तेफाक करके मुर्तद हो गया और मुझे दज्जाल वगैरह नामों से पुकारा और मेरे मुखालिफ किताब मिनारतुल मसीह और एजाज मोहम्मदी लिखी। अब हर एक मुनसिफ मजाज खुद इंसाफ की नज़र से देख सकता है कि ये वही चिराग दीन है जिसने मेरी ताईद में ये इश्तिहार लिखा था, और जिस मुद्दत तक ये मुसद्दकीन में रहा, खुदा ने ताउन वगैरह से इसको महफूज रखा। फिर जब इसने जामाए इर्तिदाद पहन कर तहकीर और तौहीन पर कमर बांध ली, तब पकड़ा गया और मेरी पेशगोई के मुताबिक और नीज अपने मुबाहला की रूह से हलाक हुआ। ना सिर्फ ये खुद हलाक हुआ बल्कि इसके 2 बेटे भी पै दर पै ये तीनों ताउन से मारे गए। उसी ताउन से जिसको ये हज़रत मसीह साहब को मुआलिज कहता था कि जिसने ताउन से बचना हो वो आपकी बैत में आ जाए, आपकी पनाह में आ जाए। खुद जब आपकी पनाह से निकला तो उसी ताउन का शिकार हो गया। तो वो उसका इश्तिहार, वो उसने इश्तिहार के शुरू में ही वो ऊपर निशान दे के नीचे एक लंबा हाशिया लिखा है। तो इश्तिहार पढ़ने से पहले हम वो हाशिया पढ़ लेते हैं, वही पढ़ना ज़्यादा पहले मुनासिब है। वो कहता है कि मैं इस जगह इस बात को भी जाहिर करना मुनासिब समझता हूँ, ये चिरागदीन जमूनी के अल्फाज हैं, मैं इस जगह इस बात को भी जाहिर करना मुनासिब समझता हूँ कि मेरा ये ऐलान सिर्फ मेरी अपनी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है, क्योंकि उसने मुझे इमामुज़्ज़मा मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत और आपके इस मुतबर्रक ज़माना की चगूनगी हालात पर मुख्तलिफ किस्म के हालात, चगूनगी मुख्तलिफ किस्म के हालात पर गवाही देने के लिए मामूर फरमाया है, जैसा कि सूरह बरूज आयत वल यौमिल मऊद व शाहिद व मशहूद के मफहूम से साबित है, क्योंकि यौमुल मऊद यही ज़माना है और मशहूद से मुराद हज़रत इमामुज़्ज़मा मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हैं, और शायद वो लोग हैं जो खुदा ताला की तरफ से जनाब महमदू की सदाकत पर गवाही देंगे। इसलिए मैं अपने सच्चे दिल से खुदा ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर ये गवाही देता हूँ कि बिला शक व शुबा हज़रत अक़दस मिर्ज़ा साहिब खुदा ताला की तरफ से इस ज़माना के लिए बैसियत मामूरियत मनसब इमामत पर मुशर्रफ हैं, और जनाब की अताअत खुदा की खुशनुदी का सबब और मुखालफत इसके कहर व गज़ब का मूजिब है।
حضور نے نیچے تحریر فرمایا کہ باوجود اس قدر علم کے پھر بھی مخالفت سے باز نہیں ڈرا۔ اس کے الفاظ پھر آگے شروع ہوتے ہیں، لہٰذا دنیا کے زیادہ اطمینان کے لیے میں اپنے بعض رویا اور کشوف کو بھی اختصار کے ساتھ تحریر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پس واضح رائے ناظرین ہو کہ عرصہ قریباً 12 سال کا گزرا ہوگا کہ ایک رویا صالحہ میں اس عاجز نے دیکھا، چراغ الدین جمونی کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک نور ستون کی صورت پر آیا اور اس نے مجھے اپنے اندر ڈھانپ لیا اور میری حالت کو بدل ڈالا اور کلمہ توحید میری زبان پر جاری کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد 1 سال سے کچھ زیادہ عرصہ تک میں اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ میں دیکھتا رہا، اور جب وہ حالت کم ہونے لگی تو ایک رات میں نے رویا کی حالت میں خدا تعالیٰ کو دیکھا اور میں اس میں بالکل محو اور وصل ہو گیا، اور تمام روز اس کی لذت اور سرور میرے دل پر موجود رہا۔ اور پھر بعد اس کے آج سے قریباً 7 سال پہلے ایک رویا صالحہ میں اس عاجز نے ایک کثیر التعداد جماعت کو ایک مقام پر حضرت مسیح علیہ السلام کی انتظاری میں کھڑے اور آسمان کی طرف تاکتے ہوئے دیکھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ گویا اب ہی حضرت مسیح علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور یہ بھی دیکھا کہ نزول مسیح کے لیے ایک مینار بنانے کے تردد میں لگ رہے ہیں۔ گویا وہ جو لوگ جمع ہیں وہ مسیح موعود کے نزول کے لیے ایک مینار بنانا چاہتے ہیں، اس کوشش میں ہیں۔ اور اس وقت مجھے ایک الہامی کتاب میں لکھا ہوا دکھایا گیا کہ وہ مینار جس پر مسیح نازل ہوگا چراغ دین یعنی اس عاجز کے ہاتھ سے بنایا جائے گا، اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی مجھ پر ظاہر ہوا کہ گویا دنیا میں اس مینار کے بنانے کے لیے کوئی دوسرا شخص میرا ہم نام نہیں ہے۔ اور پھر تقریباً عرصہ 3 سال کے بعد رویا کی حالت میں تمام دنیا کی قومیں چڑیوں کی صورت پر آپس میں شور و غل کرتی ہوئیں مجھے دکھائی گئیں، اور جب میں ان کا نظارہ کر رہا تھا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام مجھ پر نازل ہوا، ان کو کہو اس طرف چلی آویں تاکہ ان کو آرام ملے، چڑیوں کو۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک دفعہ ایک رویا صالحہ میں دیکھا کہ 16 لوگوں کا ایک جلسہ منعقد ہوا اور اس عاجز کو اس میں شامل کیا گیا، اور لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس کے مخلص خدام کا جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس عاجز کو اس خدمت پر معمور کیا گیا کہ میں لوگوں کو حضرت اقدس مسیح کی بیعت کے لیے بلند آواز سے پکاروں، اور جو آئے اس کو حضور پر نور کی خدمت میں حاضر کروں۔ اب 1 سال کا ذکر ہے کہ میں نے ایک رویا صالحہ میں دیکھا کہ مغرب کی طرف سے ایک روشنی آئی جس کا طولان کوسوں تک، یعنی جس کا طول جو ہے لمبائی کوسوں تک، اور اس کی اونچائی جو ہے بلندی آسمان سے ملا ہوا تھا، اور وہ روشنی سیدھی میری طرف آئی، اور جس قدر نزدیک آتی تھی کم ہوتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب میرے نزدیک پہنچی تو میں نے بجائے روشنی کے صرف واحد شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھوں میں نالین کی صورت پر 2 اشیاء پکڑی ہوئی تھی، نالین جوتے، جس کے دونوں ہاتھوں میں نالین کی صورت پر 2 اشیاء پکڑی ہوئی تھیں، اور جب ان کو ہلاتا تھا تو وہ روشنی ان کے اندر سے نکلتی تھی۔ چنانچہ اس شخص نے میرے قریب آ کر نہایت جذبہ کے ساتھ پکارا کہ بیماروں کو حاضر کرو۔ اس کے کہنے پر میں اس کے آگے سرنگوں ہو گیا، اور اس نے اس چیز کے ساتھ جو اس کے ہاتھ میں تھی یعنی جوتی میرے سر کو مسا کیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے گلے میں قیدیوں کی طرح لوہے کی ایک ہیکل پڑی ہے جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کھول رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے چند روز بعد پھر پہلے کی طرح کشفی حالت مجھ پر طاری ہوئی، اور ایک ایسا سرور میرے دل پر طاری ہوا کہ گویا میں بادشاہ ہوں۔ چنانچہ اسی سرور اور تموج کی حالت میں ایک روز کشفی طور پر میں خدا کے حضور پہنچایا گیا، اور اس وقت مسیحی تعلیم یعنی انجیل کی حقیقت مجھ پر کھولی گئی، اور مسیحیوں کی غلط فہمی پر آگاہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ظاہر کی گئی کہ گویا اب مسیح موعود علیہ السلام یعنی اس امت کا مسیح اپنے جلالی نزول میں ظاہر ہونے پر ہے، جلالی نزول میں نازل ہونے پر ہے، اور یعنی نازل ہونے والا ہے، اور اس عاجز کو اس کے نزول کی منادی کرنے اور قوموں کو اس کی بادشاہت میں شامل ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے معمور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے چند روز بعد ایک رویا صالحہ میں مجھے دکھایا گیا کہ آسمان سے نصف چاند کی صورت پر نورانی اجرام تیرتے ہوئے نازل ہو رہے ہیں، اور میں اپنے ہاتھوں کو پسار کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر حضرت امام الزمان کے لیے ان کو پکڑ رہا ہوں۔ چنانچہ اسی رویا کے سلسلے میں پھر کیا دیکھتا ہوں
کہ ایک مقام پر یورپینوں کے لیے یورپ کے لوگوں کے لیے ایک بہت سے مکانات تیار ہو رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف ایک بزرگ یعنی حضرت اقدس تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے گردا گرد ایک پردہ کھڑا ہے جس کے سبب حضرت موصوف باہر کی طرف سے دکھائی نہیں دیتے، اور اس پردہ کے اندر سے بڑے زور کے ساتھ ان لوگوں کو جو تعمیر کے کام میں مصروف ہیں ڈانٹ رہے ہیں کہ جلدی کرو، اگر کل تک یہ کام تیار نہ ہوگا تو تمہارا ٹھیکہ فسخ کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں اتفاقاً ایک ایسی ہوا چلی کہ جس سے وہ پردہ جس کے اندر حضور تشریف رکھتے تھے گر گیا، اور آپ کا نورانی وجود آفتاب کی طرح چمکتا ہوا نظر آنے لگا، اور اس عاجز نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت اور روشن ہے، گویا کہ حضور انور کے چہرہ سے نور ٹپک رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی دیکھا کہ حضور کی پوشاک سر سے پاؤں تک نہایت سفید اور براق ہے، روشن ہے۔ تب میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، اور آپ اس قدر مہربانی و محبت کے ساتھ پیش آئے کہ مجھے کامل یقین ہو گیا کہ اب میں حضور کے نظر منظور ہو کر عطائے خدمت سے مشرف کیا گیا ہوں۔ یہاں تک کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری پوشاک بھی حضور کی پوشاک کی طرح سفید اور براق ہو گئی۔ اور ایسا ہی ایک بزرگ نے بات توجہ اس عاجز کے حق میں یہ رویا دیکھی تھی کہ ایک تالاب ہے اور اس کے درمیان ایک پختہ عمارت ہے جس کے اندر سے ایک شعلہ روشنی کا نکل رہا ہے، اور وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں اس تحقیق کے لیے کہ یہ روشنی کس چیز سے ظاہر ہو رہی ہے، اس مکان کے دروازہ پر گیا تو اس کو اندر خاکسار کو پایا۔ حاصل کلام ایسے ہی اور بھی بہت سے رویا اور کشوف ہیں جن کا لکھنا موجب طوالت ہے، مگر یہ بات خوب یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خدا تعالی نے اپنی رویا و کشوف وغیرہ کی وساطت سے اس عاجز پر بخوبی ظاہر و ثابت کر دیا ہے کہ میں حضرت مسیح موعود کے روحانی ناصروں میں سے ایک ہوں۔ جیسا کہ حضور کو ابتدائے دعوی مسیحیت کے وقت ایک رویا صالحہ میں 2 ناصر دکھائے گئے تھے، جس کی تصدیق حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوتی ہے کہ مسیح موعود 2 فرشتوں یا مردوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ سو میری رویا و کشوف جن کا ذکر اختصار کے طور پر پہلے کیا گیا ہے اس بات کو بخوبی ثابت کرتے ہیں کہ ان 2 ناصروں میں سے جن کا ذکر نبوی اور حضرت اقدس کی رویا مبارکہ میں ہے، ایک کا مصداق یہ عاجز ہے، اس وجہ سے کہ اول تو مجھے ایک الہامی کتاب میں لکھا ہوا دکھایا گیا کہ وہ مینار جس پر مسیح نازل ہوگا اس عاجز کے ہاتھ سے بنایا جائے گا۔ دوئم کشفی حالت میں خدا نے مجھے مسیح کے جلالی نزول کی منادی کرنے اور قوموں کو اس کی بادشاہت میں شامل ہونے کی خوشخبری دینے کے لیے معمور فرمایا۔ سوم خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعہ سے مجھے قوموں کو طاعون سے نجات کی طرف بلانے کے لیے حکم دیا۔ چہارم آسمان سے نورانی اجرام میں نشان کے طور پر خدا تعالیٰ نے حضرت امام الزمان کی تائید میں ساجز کے ہاتھ پر نازل فرمائے۔ پنجم حضور کی طرف سے آپ کی خدمت اور مختار کاری کا منصب عطا ہوا۔ ششم حضور کی بیعت کے لیے قوموں کو دعوت کرنے کی خدمت عطا فرمائی گئی۔ اب ان بین دلائل کے بعد شک کرنے کا کون سا محل ہے کہ میں حضور کے ناصروں میں سے جن کا ذکر حدیث شریف اور رویا صالحہ میں ہے ایک کا مصداق نہ ہوں، ہرگز نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ابھی تک میں اپنے اندر مالی یا علمی ایسی استعداد نہیں دیکھتا جسے میں اپنے تئیں معقولی پیرایا میں حضرت موصوف کا ناصر قرار دے سکوں، کیونکہ یہ عاجز ان دونوں باتوں میں ابھی تک بے سر و سامان اور تہی دست ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے ان وعدوں اور تسلیوں پر جو مجھے دی گئی ہیں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، بلکہ میں کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عاجز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہو اس دنیا سے اٹھایا نہ جاؤں گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے ٹل نہیں جاتے اور اس کا ارادہ رک نہیں سکتا۔ اسی میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلالی نزول کا رسول ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب تک حضرت مسیح موعود کا جمالی نزول تھا اور اب اس سے جلالی شروع ہوگا، یعنی پہلے لوگوں کو جمالی پیرایا میں نرمی سے سمجھایا جاتا تھا، مگر اب خدا تعالیٰ اپنے جلالی اور قہری حربہ کے ساتھ متنبع کرے گا، اور اسی امر کی منادی کے لیے میں مامور ہوں۔ یہ اس کا جو حاشیہ تھا وہ ختم ہوا۔ اب اس کا جو وقت بھی ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ ہاں جی، مکمل سے زیادہ ہی ہو گیا۔ جی جی، جی تو انشاءاللہ پھر اگلے ٹیوزڈے پھر حاضر ہوں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت۔ جی، جزاکم اللہ، خدا حافظ، السلام السلام علیکم۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی۔